عقل اور قابلیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. عقل گاڈ گفٹڈ ہے اور قابلیت آپ ایکوائر بھی کر سکتے ہیں. آپ نالج سے، آپ مشاہدے سے، آپ تجربے سے قابل بن سکتے ہیں، لیکن عقل مند پیدا ہوتے ہیں اور عقل مند ہمیشہ کے لیے ایجادات کرتے ہیں، عقل مند فلسفہ دیتے ہیں، عقل مند نظریہ دیتے ہیں. عقل مند وہ کچھ دنیا کو دیتے ہیں جس کے بارے میں دنیا نے اس سے پہلے تصور نہیں کیا ہوتا. جیسے آئنسٹائن نے E=mc² دیا، جیسے کہ نیوٹن نے آپ کو گریویٹی کی لا دی، جیسے کہ بہت سے سائنسدانوں نے آپ کو اس دنیا میں بہت سی ایجادات دی. لیکن قابل لوگوں نے انہی ایجادات کو دیکھ کر، دنیا میں پہلے سے موجود نالج کو دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ ٹولز دیے، آپ کو بہت زیادہ آسانی کے لیے سروسز دیں، آپ کو بہت زیادہ آسانی کے لیے مختلف مشینز بنائے. انوینشن یا فارمولا یا سوچ یا خیال یہ عقل مند لوگوں کا تھا، اور پھر اس پر قابل لوگوں نے عمل کر کے، یا قابل لوگوں نے کام کر کے، یا قابل لوگوں نے اس سے چیز ڈرائیو کر کے، ایکوائر کر کے پھر دنیا میں آسانی پیدا کی، دنیا کو خوبصورت بنایا. ہاں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، اور ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ اوپر کی باتیں ہوتی ہیں. ایسے لوگ فلسفی ہوتے ہیں، یا سائنسدان ہوتے ہیں، یا شاعر بھی ہوتے ہیں، یا پھر لکھاری ہوتے ہیں، یا کسی بھی طرح کے کوئی کریٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ عقل مند نہیں ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ کی لائف 9 to 5 میں، یا آپ کی لائف کسی ایک یا دوسرے مدار میں گھوم رہی ہے، اور آپ اس میں کامیاب ہیں، یا آپ اس میں محنت کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا صلہ مل رہا ہے، اور آپ رات کو سکون سے سو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ عقل مند ہیں تو دنیا میں سب کچھ آپ کے پاس ہے. دنیا میں تقریباً آپ خوشی کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بے چین ہیں. آپ اگر کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے پھر بھی آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، آپ کے دماغ میں بہت زیادہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن ایک عقل مند انسان کو جب کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، جب وہ بالکل فری ہوتا ہے، تو اس وقت وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے. اور جب وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی دیگر مختلف ایکٹیویٹیز جو اس کی ذمہ داریاں لگا دی گئی ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ بظاہر جو اس کو ذمہ داریاں دی گئی وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دماغ میں جو اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے جس کو ہندی میں وارتالاب کہتے ہیں، وہ بھی اس سے اسی وقت نمٹ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے عمران خان نے کبھی کہا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے. ایسے لوگوں کے لیے واقعی میں سکون صرف قبر میں ہے، اور ایسے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر نہیں ہے پھر تو لازمی بات ہے یہ خوش نہیں ہوں گے. ایسے نہیں ہے کہ یہ انگریٹفل ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہیں کہ ان کے مسائل بہت الگ ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کو الگ نظریے سے، الگ سوچ سے دیکھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ کے ارد گرد ہیں اور ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر درگزر کیا کریں، اس کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ جن کیفیات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، جن مشکلوں سے وہ بیٹھے بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ دنیا میں کیا کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے اس سے نمٹ رہا ہوتا ہے، وہ آپ نہیں جانتے. تو وہ جو آپ نہیں جانتے اور آپ کو کسی ایک یا دوسری طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی
थोड़ा मुश्किल से समझ में आने वाला शख्स है, तो फिर उसके साथ इतनी ज़्यादा जो है वो हिसाब किताब ना किया करें और उस इंसान को अपने मदार में, अपने ख़यालात में, अपनी तरह के जीने के लिए छोड़ दिया करें। और ऐसे शख्स को आप कभी भी राह रास्त पे नहीं ला सकते, जिसको आप समझते हैं कि मैं इसको राह रास्त पे ले आऊँगा, इसको मैं सीधा कर दूँगा और इसको मैं बेहतर कर दूँगा और इसको ये अलग थलग रहना या ये अपने आप में रहना या ये इस तरह ओवर थिंकिंग करने से मैं रुकूंगा और मैं इसको मेन स्ट्रीम कर दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो उल्टा उसको नेगेटिव लेगा और उसको अजियत समझेगा और वो जिस कैफियत में है वो उसी में मुश्किल में होते हुए खुश है। आप उसको कभी सुधारने की, आप उसको इस तरह से हेल्प आउट करने की कभी कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी कोशिश उसको अजियत देती है, उसको तकलीफ़ देती है और आपकी कोशिश उसकी प्राइवेसी को और आपकी इस तरह की कोशिश उसकी एक तख़यलाती दुनिया को मस्मार करने के लिए के मुतरादिफ समझी जाती है।